السلام علیکم گائز، میں ہوں علی بادشاہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیک فار نعیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ سٹوریز لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. تو آج آپ کے لیے بہت ہی ایک موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں نوجوانوں ینگسٹر لوگوں کے لیے بہت ہی مفید انفارمیشن شیئر کی جائیں گی پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. تو سٹوری کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ ہماری ملاقات روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ہوتی رہے. تو بڑھتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف. دوستوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانیہ سٹی کے اندر پولیس سب انسپیکٹر وسیم ریاض صاحب. ان سے بات کرتے ہیں وہ کس طرح پولیس کے شعبے کے اندر آئے، ان کے اندر کیا زندگی کے معاملات رہے ہیں. ہم ان سے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اپنا خصوصی ٹائم دیا. جی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا. وسیم بھائی، ذرا بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر ینگسٹر لوگ ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں. کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ سٹوری جو ہے بنائی جا رہی ہے. تو میں آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن کلیکٹ کروں گا کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کب بھرتی ہوئے، یہ سارا پروسیجر کیا تھا، وہ ذرا مختصر بتا دیں. یہ جو پاکستان کا کلچر ہے، میں بھی اسی کی ہی نمائندگی کرتا ہوں. تو آنے کا شوق یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو کوئی ایک ریچول سا کویسچن ہی ہے میرے نزدیک. تو آنے کا شوق تو نہیں، لیکن کوئی نصیب ہے جو یہاں پہ لے آیا. کوئی سروسز ہوں گی جو ادھر کھینچ لائیں، تو بس وہ جو ذمہ داری مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی کو نبھاؤں. وسیم بھائی، یہ جو پولیس میں آنے کی شعبہ آپ نے کیوں منتخب کیا؟ بہت سارے شعبے تھے جس کے اندر آپ جا سکتے تھے. پولیس میں آنے کا آپ کا کوئی شوق تھا ملک و قوم کی خدمت کرنا، یا پھر جس طرح جنرل ہمارے معاشرے کا رول ہے کہ بیچ وغیرہ لگے ہوں، ذرا روب پڑے عوام کے اوپر، کیا تھا؟ نہیں، میں اصل میں شو آف کے تو پہلے دن سے اتنا کوئی حامی نہیں ہوں، لیکن میں چونکہ ایک دینی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس حوالے سے جو بھی ذمہ داریاں ملتی ہیں، اگر میں ایز اے چائلڈ، تو میں اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنا وہ میرا فرض ہے. اسی طرح اگر میں پولیس میں آ گیا تو پولیس میں آنا بھی کوئی ٹارگٹ نہیں تھا. مختلف جگہوں پہ ہم اپلائی کرتے رہے، چونکہ ایک مڈل کلاس سے تعلق تھا، تو اپلائی کرتے کرتے وہ جو مقدر ہیں وہ پولیس میں لے آئے. تو اب چونکہ پولیس میں آ گئے ہیں، تو جب میں دیکھتا ہوں کہ میری ہسٹری کہاں پہ کون سے انٹرویوز میں اسکپ ہوتا رہا، پھر کافی وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی رہا، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو گول مجھے ملا، تو پھر میں نے واپس اسی بات پہنچا کہ یار جو نصیب میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو لکھتے ہیں آپ نے وہیں پہنچنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر میں پہنچ گیا ہوں تو پھر اس کو میں نے اپنا پیشن بنا لیا ہے. اور جو نئے لڑکے آتے ہیں وہ ان کو کافی لوگوں کو تو شوق ان کا کھینچ کے لاتا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ کلچر میں، جو پاکستان کا کلچر ہے اسی کی طرف جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتے ہیں جانے کو. اچھا وسیم بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کو ذاتی زندگی کا متعلق آپ کو بچپن یعنی کہ نوجوان جاننا چاہتے ہیں کس طرح سے پولیس میں آنے کے لیے شروع دن سے کس طرح ایٹیٹیوڈ دکھانا پڑتا ہے؟ بچپن کس طرح گزرا؟ آپ شرارتی تھے یا بہت زیادہ شریف تھے؟ نہیں، بچپن سے ہی میں شریف آدمی تھا اور ڈسپلنڈ تھا. زیادہ مار کس سے کھائی، والد صاحب سے یا والدہ سے؟ یہ والدہ سے. زیادہ مار تو والدہ سے پڑی ہے، اور والد صاحب تو ہمارے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ پیار کرنے والے ہیں. والدہ بھی پیار کرنے والی ہے، لیکن مار کی ذمہ داری نہ والدہ نے اٹھائی. اچھا وسیم بھائی، آپ کی پرسنالٹی ماشاء اللہ سے بڑے ہینڈسم، اگر میں جہانیہ کا سنگم کہوں تو غلط نہیں ہوگا. تو یہ اس بارے میں کون سے چکے کے کاٹا کھاتے ہیں آپ، کیا سین ہے یہ؟ نہیں، یہ تو آپ کی بات کوئی نہیں ہے. جہانیہ ماشاء اللہ ویسے بہت خوبصورت شہر ہے، بہت سی خوبصورت جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو چیزیں ملیں گی. اگر جہانیہ کی خوبصورتی کی میں بھی نمائندگی کرتا ہوں تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور بات ایسی کوئی نہیں ہے. یہ آپ عاجزی کر رہے ہیں، لیکن چلو مان لیتے ہیں. بہت شکریہ، آج ہی سمجھ لیں. اچھا وسیم بھائی، یہ جو کرائم کا سین چل رہا ہے، کرائم پولیس لوگ ہمارے معاشرے کے اندر عام تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس کوشش کرتی ہے، ہمیشہ دیر سے پہنچتی ہے. کیا ایسا واقعی ہوتا ہے؟ کیا سین ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس اینگل کو؟ نہیں، ایسی بات بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں جو پولیس کے بارے میں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں عام عوام میں.
کافی سپیس ہے. وہ کافی عرصے سے ابھی جب سے میں ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں میں نے تو دیکھا ہے ہمارے افسران کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو گیپ ہے پولیس اور عوام کے درمیان یہ کم کیا جائے, لیکن وہ پھر بات وہی ہے کہ انفارچونیٹلی ہر چیز کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا. اس کے لیے پراپر جو ہے نا وہ ٹیچنگ ہے, ایجوکیشن ہے, نہ صرف پولیس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی, کیونکہ ہم پولیس جو ہماری پولیس ہے وہ اسی عوام میں سے ہے. ہم آپ میں سے ہی ادھر پولیس میں آئے ہیں, ہمارے گھر بار بچے سارا کچھ آپ ہی میں سے ہے. تو اگر ہم یہ کلچر پولیس اگر ٹھیک نہیں ہے تو میں تو کہوں گا کہ پھر عوام بھی اس کو ویسا چاہتی ہے. اگر پولیس کو عوام چاہے کہ اچھی ہو جائے تو عوام کو بھی میرا خیال ہے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی دکھانا پڑے گا, کوآپریٹ کرنا پڑے گا پولیس کے ساتھ, اور پھر پولیس کو بھی کرنا پڑے گا. اچھا وسیم بھائی, لاسٹ میں آپ ذرا ینگسٹر لوگ جو ہیں یعنی کہ پولیس میں آنے کا شوق رکھتے ہیں, ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی نصیحت کرنا چاہیں, ایڈوائس کرنا چاہیں آپ؟ جی میری تو ایڈوائس نہیں ہے, میرا 13 سالہ سروس ہے, اس میں ایکسپیرینس یہی رہا کہ آپ کو یہاں پہ ریزسٹ بہت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارا کلچر جو کچھ زیادہ اتنا خوش کن نہیں ہے, تو ریزسٹ بہت کرنا پڑتا ہے. تو اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ اپنے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے ساتھ ڈھل جائیں. تو میرا جو یہی ہمیشہ سے گول رہا ہے کہ یار آپ غلط ٹریڈیشنز پہ نہ ڈٹ جائیں, آپ اچھے ٹریڈیشنز پہ ضرور ڈٹیں نا, اور ان کو چینج آپ نے کرنا ہے. ہم چینج کریں گے, میں خود چینج ہوں گا تو دوسرے چینج ہوں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ یار وہ بھی یہ کرتا ہے, فلاں بھی یہ کرتا ہے, یہ بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. اگر آپ سروس میں آئیں تو آپ کوئی وہ ایگزامپل ہزاروں میں سے یا سینکڑوں میں سے اگر ایک آدھ اچھا ہے تو اس کو آپ اپنائیں, نہ کہ آپ کہیں کہ یار سارے ہی 99% ایسے ہیں تو میں بھی, میری مجبوری ہے. تو غلط ہے نا یہ, تو ایسے نہ کیجیے گا. سر ایک کویشچن کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے اندر ایک صوفی بھی ہے, ایک سیاست دان بھی موجود ہے, ایک پولیس والا بھی موجود ہے, بہت ساری شخصیات کا مکسچر ایک بن کے ایک پرسنالٹی آپ کے سامنے آتی ہے. تو اس ساری چیز کو آپ کس طرح, کس اینگل سے دیکھتے ہیں, وہ ذرا ہمیں بتا دیں. انسان کو ہمہ جہت ہونا چاہیے نا. دیکھیں آپ, انسان جو ہے نا وہ سیکھنے کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے. تو میرا خیال بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں, ہر فیلڈ کو بطور مسلمان آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک مسلمان جو ہے وہ ایک عالم ہوتا ہے, اور چونکہ دین کا تو اسلام ایک ہے ہی مذہبی دین, نام ہی اسی چیز کا ہے, اور لیکن دین کو سیاست سے الگ کر دینا یہ بھی بری بات ہے. کیونکہ وہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا, جیسے کہ میں وہ انہیں اپنا مرشد کہتا ہوں, تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا نا, جو دا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کیا بات. تو سیاست کا, میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں, میں تو ایسی کوئی میری ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے سیاست کی طرف, اور ہے بھی نہیں, لیکن ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم یہ سیاست میں جو ہمارا فیوچر ہوتا ہے, یہ ایک فیوچر ہمارا سیاست سے وابستہ ہے نا, ہماری پوری نیشن کا. تو وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دھیان رکھنا چاہیے. ہر پاکستانی کی, ہر مسلمان کی اپنی آبزرویشن ہونی چاہیے, اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے, تاکہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں وہ حساس ہو اور وہ اپنا فیصلہ لے سکے. تو بس میرا اپنا پوائنٹ آف ویو پھر اس حوالے سے ہے, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. باقی میں اپنی ذمہ داری ہے ایز اے پولیس سروس, پولیس مین, تو وہ اس کو ترجیح دیتا ہوں, اس کے تحت میں چلتا ہوں. اپنا ایسا بھی سیاستدان بننے کی کوشش نہیں کرتا, لیکن سیاست میں جو میری ذمہ داری ہے وہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا, وہ میرا حق ہے, وہ میں رکھتا ہوں. اور دین میں وہ میرا فرض ہے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا. اور جو آپ نے بات کی صوفیزم کی, تو صوفیزم کو گڑبڑ کر دیا گیا تھا. بہت سارے جو ہے نا وہ جگہوں پہ صوفیزم کے ساتھ اختلاف بھی کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اختلاف کرنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, وہ گڑبڑ کر دیا گیا, اس کے بارے میں مسکنسیپشن پھیلا دی گئیں. تو یہ ہو سکتا ہے آپ اس کو پہلے جب تک قریب نہیں جائیں گے تب تک نہیں سمجھیں گے. جیسے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کشف المحجوب میں بھی یہی لکھا تھا کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ صوفی تھے, وہ صوفیہ تھے. تو اس کا میں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر ہسٹری کی طرف جائیں تو یہاں پہ بھی اور انڈونیشیا تک آپ کو صحابہ کرام کی قبریں مبارک ملیں گی.
तो वो इसी सिलसिले में निकले थे, वहाँ से तबलीग के लिए निकले थे। फ़तह मक्का जुमा अपना खुतबा हज्जतुल विदा के बाद वो तबलीग के सिलसिले में निकले थे, जिनकी बदौलत आज हम मुसलमान हैं यहाँ पे बरसगीर में बैठे हुए। तो सूफिया वही असल सूफिया थे। उसके बाद अगर कोई उसमें बिदात या कोई और चीज़ें शामिल कर दे और अपने आप को सूफियों का परवरदा गिनवा दे, तो हम उसको उसकी गिल्टी होने को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये भी सूफ़ी और सूफ़ी ठीक नहीं होते। सूफ़ीज़म ही हमारी पहचान है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बात की है, यानी कि एक डीपली आपने ये गुफ्तगू फरमाई है। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? कोई एक नाम बता। किस हवाले से पूछा? जिनकी आपने जिनको जिससे इनकी ज़ात से आप मुतासर हुए, आपकी ज़िंदगी बदल गई? ज़ात से मुतासर तो मैं जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से हूँ। वो उनकी जो अगर आप सारी की सारी शायरी पढ़ें तो एक शेर का उनका मफ़हूम भी यही था कि मेरी शायरी तो तफसीर कुरान है। अगर तफसीर कुरान से बाहर निकलता हूँ तो या नबी मुझे जो है ना वो आपकी कदम बोसी वो नसीब ना हो। तो मैं उन्हीं से मुतासर हूँ। वो दीन की भी मेरी वही, सियासत के भी वही, और मेरी दुनियादारी के भी वही जो है ना मेरे मुर्शिद है। तो वसीम भाई, एक क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर कि जिस तरह अगर आपने पहले बात मुकम्मल की कि अगर कोई यानी कि पुलिस वाले अच्छा परफॉर्म करे तो अवाम से वो फिर क्या एक्सपेक्ट करता है कि अवाम उसको बदले में दे, वो आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी, ये तो सबसे बड़ा गिला तो मुझे यही है कि मैं अगर रजिस्ट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत 13 साल सर्विस में करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ बहुत रजिस्ट किया। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की मैं अपने तन मन धन से जो है ना वो अपनी पुलिस की जो जॉब है उसके मानी पूरे कर सकूँ, खिदमत कर सकूँ। लेकिन बदकिस्मती से मुझे फिर आवाम से ये गिला मुझे पैदा हुआ कि यार आप लोग अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको चाहिए कि मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। एक और अनफॉर्चुनेटली आवाम के बारे में आवाम ये भी कर देते हैं, लोग ये भी कर देते हैं कि जब उन्हें मैं कहता हूँ ना कि यार आप बताएं तो सही मुझे, तो मैं एक्शन लूँगा, तो वो कहा करते हैं कि यार ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है और ये पकड़ना वो आपका ही काम है, हम आपको क्यों बताएं, हम मुखबरी क्यों करें। यानी वो ये तासर देते हैं लोग कि जैसे मुखबरी ऐसे ही है कि जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान के राज जो है ना वो हम इंडिया को दे रहे हैं, खुदा न खास्ता। तो ये यानी गद्दारी समझते हैं कि मैं क्यों करूं। हालांकि मगरब में जो ये पुलिस का निज़ाम है वहाँ पे भी हर हमसाया जो है ना वो दूसरे पे नज़र रखता है, उसके जराइम को और उसकी अखलाकियात पे नज़र रखता है और उसको टोकता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड बन जाए कि आवाम अपनी ज़िम्मेदारी भी समझे और पुलिस को बाकायदा वो हेल्प आउट करे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे उसकी हेल्प करे, उसको इतला दे, उसके बाद अगर पुलिस नहीं करती फिर आप गिला करें ना। कम से कम चलो मैं अगर आपके साथ पूरा कोऑपरेट करता हूँ, कम से कम आप मुझ पर ट्रस्ट करें और मुझे तो मेरे साथ कोऑपरेट करें ना। तो वसीम भाई, इसके अंदर फिर एक बात और आती है ना, अगर आवाम कोऑपरेट करती भी है तो बाज़ का दिया तो आवाम को ये डर रहता है यही पुलिस डिपार्टमेंट को कोई ताकतवर बंदा उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। इस बात का क्या आप जवाब देते हैं? नहीं, ये खाम खा का ख़दशा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता ना। आज जो सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें तो ये चांस बिल्कुल ही मिनिमाइज़ हो चुका है कि कोई आवाम जो डरे कि मैंने ये कर दिया। पुलिस भी पाबंद है कि किसी को ना बताया कि हमें कहाँ से इतला मिली, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। आप पहले हौसला तो करें ना, देखें आप कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की आप वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे वसीम रियाज साहब जो कि पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। उनसे हमने बात की, आप तक पहुंचाई। इस तरह की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई स्टोरी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।